تو ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ 11 مہینے ایک مسلمان آدمی اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اس آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر لوگوں کو اس مہینے کے فضائل کا علم ہو جائے، اس کی عزت اور عظمت کا پتہ چل جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ پورا سال رمضان کا مہینہ رہے۔ اس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں۔ میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک قطرے کو دریا سے کوئی نسبت نہیں ہوتی، اسی طرح پورے 11 مہینوں میں اتنا رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنا اس ایک مہینے میں ہوتا۔ مفتی اعظم پاکستان اپنے مواعظ میں اس مہینے میں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اصل میں اس لیے دیا کہ 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی کی ہے۔ دیکھ لیں، اللہ نے منع نہیں کیا آپ کو، آپ کھائیں پیئیں، حلال کھائیں، صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، رات کھائیں، دن میں 2 مرتبہ کھائیں، 4 مرتبہ کھائیں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں 11 مہینے تو نے اپنی مرضی سے گزارے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، ملازمتیں ہو رہی ہیں، 24 میں سے 23 گھنٹے دنیا کے لیے محنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ نے یہ کھانا پینا جو ہے یہ میری مرضی سے ہے۔ 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی کی ہے، ہر معاملے میں اپنی مرضی کی ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہے یہ آپ نے میری مرضی سے گزارنا ہے۔ اور اگر یہ ایک مہینہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں گے، یقین کریں کہ اگلا پورا سال الحمدللہ آپ کا بہت اچھا گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نا، یہ مہینہ یہ پورے سال کا دل ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اے میرے صحابہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ تندرست اور توانا ہوگا، انسان کا پورا جسم تندرست اور توانا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، دل۔ تو یہ پورے سال کا دل ہے۔ اگر یہ مہینہ ٹھیک گزر گیا، وہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ خوش ہو کے جائے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ ناراض ہو کے جائے۔ یہ مہینہ بڑی عزتوں والا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ 29ویں شعبان کو مدینہ طیبہ میں، سنیں،
میں کوشش کروں گا بڑی ذرا الگ سی اور انفارمیٹو باتیں میں آپ سے عرض کروں انشاءاللہ. رمضان میں کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں. 29ویں شعبان کو پورے مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی نظریں مغربی افق پہ نہیں لگی ہوتی تھی جہاں چاند طلوع ہوتا. کوئی مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چاند نہ دیکھ رہا ہو. اگر چاند نظر آ جاتا تو نبی کریم خدا کہتے ہیں خدا کی قسم باہر آ جاتی مدینہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے بلال مدینہ کی گلیوں میں پھر جاؤ اور اعلان کر دو صبح روزہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ، سودا، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش، جویریہ، ماریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ازواج مطہرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نام بنام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سونے کا نہیں عبادت کرنے کا موسم ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے کر دیا کرتے تھے، ہمارے پہلو بھی بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے. مدینہ کی گلیوں میں ذکر و فکر اور ذکر و عبادت کے زمزمے گونجا کرتے تھے اور پھول کھلا کرتے تھے. مدینہ کی گلیوں میں گزرتے تو پتہ چلتا کہ جیسے مکھیوں کے بنانے کی آواز آ رہی ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. ذرا تھوڑا سا ہم بھی دیکھ لیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی شاید ایک آدھا بندہ ہی ہوگا جس نے چاند دیکھنے کی زحمت کی ہو. بھی چاند طلوع ہوئے ہیں، نہیں ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہاں جب عید کا چاند ہوگا الحمدللہ رات 12 بجے تک بھی جاگیں گے. شاید مفتی منیب الرحمان اللہ بھلا کرے ان کا کہیں سے چاند نکال دیں گے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا یعقوب اللہ نوتوی، میں ان کا پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے بندے کو ہندوستان میں جانتا ہوں پچھلے 40 سال سے ہر روز سوائے عیدین کے ہر روز ہوتا ہے اس بندے. ہمیں تو اس کی لذت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس کے فضائل اور مناقب کا علم ہی نہیں. ہم تو چٹی سمجھتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا جی ہمارے ساتھ یہ روزہ صبح سے. اللہ کیوں چاہتے ہیں جی ہمارے بچے جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، کیوں جی کیا حکمت ہے جی؟ اللہ کیوں بھوکا پیسہ رکھنا چاہتے ہیں جی ہمیں؟ وہ ایک لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آج بھی کتنے اللہ والے ایسے موجود ہیں کہ جنہیں مرغن غذاؤں اور لذیذ مشروبات میں وہ لذت نہیں ملتی جو بھوکا اور پیاسا رہنے میں ہے. کتنے اللہ والے ایسے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھیں نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ریشم اور کمخاب اور اطلس کے ان کے پلنگ ہیں، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند تو بڑی دور کی بات ہے نیند بھی نہیں آتی. اور کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ جنہیں سنگریزوں پہ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں. حقیقی راحت جو ہے یہ محلات میں نہیں، یہ گاڑیوں میں نہیں، یہ کارخانوں میں نہیں، یہ اللہ کے فکر اور ذکر اور شکر میں ہے. ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں. تو بھئی جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ مہینہ وہ عزتوں والا مہینہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے ہوتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے، فیضا فرغت فانصب. اے محمد رسول اللہ جب آپ فارغ ہو جائے، سنیں مفہوم سنیں، اے اللہ کے رسول سورہ انشراح میں کہ اللہ کے رسول جب آپ فارغ ہو جائے تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکات شریف میں کتاب الصلاۃ میں باب قیام اللیل میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جناب محمد اتنی عبادت پھر اللہ کی کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے ان المغیرہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تمرمت قدماه فقيل له لما تصنع هذا وقد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تاخر قال فلا اكون عبدا شكورا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اتنی عبادت کی کہ ٹانگیں سوج گئی، محمد متورم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول بخشوائے ہیں، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟
اللہ نے مجھے نبی بنایا, نبی اور رسولوں کا سردار, دین عطا فرمایا تمام ادیان سے بہتر, قرآن دیا تمام کتابوں سے بہتر, اللہ نے امت عطا فرمائی ساری امتوں سے بہتر, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ میرے بھائی عزیزو, 24 گھنٹوں میں رمضان میں ہر روز ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے آپ جو دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. وہ لمحہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے. بعض نے تو لکھا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے بالخصوص اس وقت آپ جو دعا مانگیں, یہ بات لوگوں کی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بلکہ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حاملین عرش فرشتے جو ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کے پائے تھام رکھے ہیں, اللہ ان فرشتوں کو فرماتے ہیں بھائی ہٹ جاؤ, آپ ان لوگوں کے جو میرے بندے دعا کر رہے ہیں ان پہ آمین کہو, چھوڑ دو میرے عرش کے پائے, ان پہ آمین کہو تاکہ میں بندوں کی دعا قبول فرما لوں. خدا کی قسم اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں, اس مہینے میں میرا بندہ میرے پاس آئے, سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آئے, مجھ سے معافی مانگے, وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں.